عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ نمبر 9، وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، اللہ رب العزت ہیں لیکن لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ انسان دیکھتے ہیں آنکھ سے، اللہ دیکھتے ہیں آنکھ کے محتاج نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں زبان سے، اللہ بولتے ہیں لیکن زبان کے محتاج نہیں ہے۔ لوگ سنتے ہیں لیکن کان سے، اللہ سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج ہے۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، اللہ رب العزت انسان کے مشابہ نہیں ہے۔ انسان کسی بھی جگہ پہ موجود ہونے کے لیے جسم کا محتاج ہے۔ جسم نہ ہو اور انسان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جسم نہیں ہے پھر بھی اللہ ہے۔ انسان کی ذات ہو اور جسم نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ انسان ہو اور اس کی اعضاء نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہیں لیکن اعضاء کے بغیر ہیں۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں کے مشابہ نہیں ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے جہاں قرآن کریم میں آ جائے نا ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہ ید صفت ہے، وہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم ید صفت ہے، ید کا معنی ہاتھ نہیں۔ ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں جب ید کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، نا نا نا، یہ نہیں کہنا اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ۔ اللہ کے لیے ید ہے کما یلیق بشانہ۔ ایک ہے ید کا معنی ہاتھ کرنا اور پھر کہنا جیسے اس کی شان کے لائق ہو، یہ نہیں ہے۔ ایک ہے ید کا معنی ہاتھ نہ کرنا اور پھر کہنا کما یلیق بشانہ، یہ ہے معنی لہو یدن کما یلیق بشانہ۔ جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کر دیا، ہاتھ عضو جارح کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو، تو اللہ کی کیا خصوصیت ہے؟ ید اللہ کما یلیق بشانہ، ید الانسان کما یلیق بشانہ، ید الحیوان کما یلیق بشانہ۔ تو ظاہر ہے انسان کا ہاتھ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، حیوان کا ہاتھ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو ہاتھ تو مان لیا آپ نے، اللہ تو اعضاء سے پاک ہے۔ اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بلکہ معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے ید ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ید اللہ کی صفت ہے، لیکن صفت کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح ہم کبھی ید کا معنی قدرت بھی کر دیتے ہیں، تو ید کا معنی قدرت کرنا یہ اصلاً ہمارا مذہب نہیں ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِي إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ أَهْلُ الْقَدْرِ وَالِاعْتِزَالِ۔ یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے، ید کا معنی قدرت کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے متاخرین اہل سنت والجماعت ید کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ پھر یہ نہ کہنا جب معتزلہ کا مذہب ہے تو ید کا معنی قدرت کیوں کرتے ہیں؟ معتزلہ کے ہاں ید کا معنی قدرت ہے درجہ یقین میں، اور اہل سنت والجماعت متاخرین کے ید کا معنی قدرت ہے درجہ گمان میں۔ اگر ید کا معنی قدرت نہ کریں تو مجسمہ جو فرقہ ہے لوگ اس کے فتنے کے اندر آتے ہیں۔ دیکھو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ نہیں، قرآن کہتے ہیں ید اللہ۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ نہیں، قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے چہرہ نہیں، قرآن کہتے ہیں كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ کہتے ہیں پنڈلی نہیں، قرآن کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق، قرآن کہتے ہیں اعضاء ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب عوام کو یہ بات سمجھانی مشکل ہے، اور وہ عوام کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ بھائی اللہ کہتا ہے ہاتھ ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں پنڈلی ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب ان کی بات مانیں یا قرآن کی؟ لوگ کہیں گے قرآن کی۔ باقی اللہ کی پنڈلی کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے۔ ہم یہ تھوڑے کہتے ہیں انسانوں کی طرح ہے۔
اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم تھوڑے کہتے ہیں انسانوں کی طرح ہے. تو دیکھو لوگ پھنس جائیں گے نا، پھنس جائیں گے نا لوگ. اس لیے پھر ہمارے متاخرین نے کہا ید ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں بلکہ ید کا معنی قدرت ہے. اور یہ ہمارے محاورات میں ید کا معنی قدرت و طاقت چلتا ہے. اور فلاں بندے سے بچ، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یعنی اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ چلتا ہے. بات سمجھتے ہیں. اور عین سے مراد حفاظت ہے. جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں دیکھو تم ہر وقت ہماری آنکھ کے سامنے وہ خیال رکھنا، یعنی ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ چلتا ہے دنیا میں. اس طرح اللہ کے لیے عین کا معنی حفاظت ہے. تو اصل ہمارا متقدمین کا مذہب کیا ہے؟ یدن، عین، وجہن، ساقن، یہ اللہ کی صفتیں ہیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے. اور متاخرین کا مسئلہ کہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ امت کو مجسمہ کے فتنے سے بچا سکیں. یہ علامہ ابن الحمام نے تحریر فرمایا. نمبر 10، حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی. قیوم لا ینام، اللہ خود بھی قائم ہیں، دوسروں کو قائم رکھتے ہیں، دوسروں کو سنبھالتے ہیں. لا ینام، ان پر کبھی نیند نہیں آئے گی. یہ بات اچھی طرح سمجھنا. قرآن کریم میں ہے آیت الکرسی میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھو حی کہا نا، پھر قیوم فرمایا، اور قیوم ان کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو حی کے ساتھ ہے لا یموت، اللہ کی حیات ہے، اللہ پر موت کبھی نہیں آئے گی. اور اللہ قیوم ہے، لہٰذا نیند کبھی نہیں آئے گی. کیوں؟ سونے والا بندہ زندہ ہوتا ہے، سونے والا مردہ نہیں ہوتا. سونے والا بندہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. لیکن سونے والی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے نہ وہ خود کو سنبھال سکتا ہے نہ کسی اور کو. اس لیے فرمایا قیوم لا ینام، اللہ حیٌ ہے لا یموت، موت نہیں آئے گی. اور اللہ قیوم ہے، لہذا ضروری ہے لا ینام. کیوں؟ اگر زندہ ہوں اور سو جائیں تو پھر قیوم نہیں ہو سکتے. قیوم کے لیے ضروری ہے کہ لا ینام. اس لیے اللہ کی ذات حیٌ بھی ہے، اللہ کی ذات قیوم بھی ہے. چونکہ حیٌ ہے لہذا لا یموت ہے، اور قیوم ہے لہذا لا ینام ہے. ان کے اوپر نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حیٌ زندہ ہیں، الانبیاء احیاء، انبیاء زندہ ہیں. اس پر جہاں اور شبہات ہوتے ہیں تو ایک شبہ اس پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حیٌ یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ نے نبی کو حیٌ کہا تو گویا صفت حیات میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، اور یہ شرک فی الصفات ہے جو جائز نہیں ہے. آدمی سمجھتے ہیں تو علامہ صاحب ہے، بہت بڑا شبہ ان نے پیش فرمایا ہے. کہتے ہیں جب میں نے ایک شخص سے اسی طرح کہا کہ بھی اللہ سمیع ہے، چونکہ سنتے ہیں، تم بھی سمیع ہو، تم بھی سنتے ہو، یہ تو اللہ کی صفت سماعت کے اندر شرک ہو گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے کان کاٹ دیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ تم مخلوق ہو، اللہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھتے ہو، وہ بھی بصیر، تم بھی بصیر. شرک ہو گیا. تمہارے موحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ موحد ہے توحیدی بھائی ہے. اللہ دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتا. اب اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ تو کہا جی نہیں، اللہ دیکھتے ہیں معنی اور ہے، میں دیکھتا ہوں معنی اور ہے. اللہ سنتے ہیں معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی. ہم کہتے ہیں اسی طرح اللہ زندہ ہے معنی اور ہے، نبی زندہ ہے معنی اور. جب ہم خالق کے لیے سمیع کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دور سے بھی قریب سے بھی. اللہ کا تو قرب بہت کے فاصلے ہیں ہی نہیں نا. اور جب ہم سمیع ہیں تو اس کا معنی کہ ہم سنتے بھی ہیں اور کان کے ذریعے، اور سنتے بھی ہیں لیکن ہمارے سننے کی حد ہے، اس حد سے زیادہ نہیں سن سکتے. اسی طرح ہم دیکھتے بھی ہیں تو آنکھ سے، اور دیکھنے کی بھی حد ہے، اس حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العزت دیکھتے ہیں بغیر آنکھ کے محتاج نہیں ہے، اور ان کے دیکھنے کی کوئی حد بھی نہیں ہے. تو وہاں سمیع کا معنی اور ہے، یہاں سمیع کا معنی اور. اللہ کے لیے بصیر کا معنی اور ہے، اور انسان کے لیے بصیر کا معنی اور ہے.
اسی طرح اللہ کے لیے حیون کا معنی اور ہے اور نبی کے لیے حیون کا معنی اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ حیون ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور جب نبی کے بارے میں کہتے ہیں حیون زندہ ہیں، اس کا معنی ازلی نہیں، صرف ابدی ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ سے ہیں زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہیں، ازلی نہیں ہے، ابدی حیات ہے۔ اور جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا حیون، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی حیات ہمیشہ سے ہمیشہ بغیر تسلسل کے ہے، اور پیغمبر کی حیات ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی حیات بھی ایسی ہے جو تسلسل نہیں، انقطاع کے ساتھ ہے۔ دنیا میں حیات ملی، پھر موت آ گئی، پھر حیات ملے گی، اور پھر قیامت کے دن بصورت بے ہوشی پھر موت آئے گی اور پھر حیات ملے گی۔ اگلی جو حیات ہوگی وہ ہمیشہ کی ہوگی، ابدی ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حیات ازلی نہیں، صرف ابدی ہے۔ نبی کی حیات موت کے ساتھ ہے اور تسلسل کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی حیات تسلسل کے ساتھ ہے، انقطاع کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔